بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ آل عمران سبق نمبر 103 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان الدین عند اللہ الاسلام سے لے کر آیت نمبر 22 وما لہم من ناصرین تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا مگر اس کے بعد من بعد ما جاءہم، ان کے پاس علم آ گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا بغیا بینہم آپس میں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو شخص بھی اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، توحید کی شہادت دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو خدا وحدہ لا شریک کے سپرد کر دینا، توحید کا اقرار کر دینا۔ تو اس کا بیان ہے ان الدین المرضیہ، بے شک پسندیدہ دین، المرضی جس پر اللہ راضی ہو، جو پسندیدہ ہو، تو المرضی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو دین ہے نا، اس دین سے مراد اسلام یعنی دین محمدی ہے۔ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہوا جی مبتدا معذوف نکالا الاسلام کے لیے، ہوا الاسلام، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، ای الشرع المبعوث به الرسل، یعنی وہ شریعت جس پر تمام رسولوں کو بھیجا گیا، المبنی علی التوحید، جو کہ توحید پر مبنی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کی تعریف کی ہے صاحب جلالین نے کہ وہ شریعت جس پر تمام انبیاء متفق تھے، جن پر بھیجا گیا، اور جو کہ توحید پر مبنی تھا، توحید پر مبنی تھا۔ وفی قراءۃ، اور بین قراءت بفتح ان، اور ایک قراءت میں ان، یعنی جو ہماری قراءت ہے ان ہے، ایک قراءت میں فتح ان، یعنی ان کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس صورت میں ترکیب ہوگی بدل من انہ، وہ جو انہ ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، تو وہاں سے بدل ہوگا۔ اصل عبارت یوں ہوگی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اور وان الدین عند اللہ الاسلام، یوں ہی ہوگی اصل عبارت۔ بدل اشتمال، لیکن کیا بنے گا؟ بدل اشتمال بنے گا کہ یہ توحید پر مشتمل ہے، وہ ایسا دین جو کہ ایسا دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو کہ توحید پر مشتمل ہوگا۔ اب اس آیت کے شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ یہودیت سے کوئی افضل دین نہیں ہے، اور نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ نصرانیت سے کوئی افضل دین نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اب اس پہ دو لفظ آئے ہیں اس آیت میں، ان الدین الدین اور الاسلام اسلام۔ تو اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے طریقہ اور روش۔ ٹھیک ہے، اصل میں دین جو ہے نا، اصل میں جو ہے یہ دین جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، تو جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مقصد اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس کے معنی کے بارے میں کہ وہ طریقہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ توحید، تو یہ ایک اصول ہے۔ تو یہ وہ تمام جو اصول جس پر تمام انبیاء مشترک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو دین کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ آیا ہے الدین عند اللہ الاسلام، اسلام آیا ہے۔ اسلام کی اصلی معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔
عبارت عن الدخول فی الانقیاد اور عبارت عن الدخول فی السلامہ، ٹھیک ہے، اور عن اخلاص الدین، کہ اللہ کے سپرد کر دینا خود کو، اور انقیاد ظاہری اور انقیاد باطنی، اللہ کا تابع ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرمانبرداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق ہے، اور ان کا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لفظ اس کا انقیاد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ معنی جب اسلام کا لیتے ہیں جو کہ یہاں پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ نبی جس کے زمانے میں، جو بھی نبی اپنے زمانے میں آیا اور لوگوں نے اس کی بات مانی، تو جس نے بھی اس کی بات مانی وہ مسلمان کہلایا، مسلم کہلایا، اور اس کا دین اسلام کہلایا گیا۔ لیکن بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ اس دین و شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو ہمارا دین ہے اسلام، خصوصیت کے ساتھ یہ اسلام کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس معنی کے اعتبار سے یعنی کہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ صرف دین محمدی اور امت محمدی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو اب دو مطلب ہو گئے اسلام کے، ایک تو یہ کہ ہر نبی رسول کے زمانے میں جو بھی اس کی اطاعت کرتا تو وہ مسلمان کہلائے گا، وہی اسلام ہوگا، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لفظ خصوصیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں معنی ان الدین عند اللہ الاسلام میں دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول پسندیدہ دین وہ ہے جو کہ اسلام۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یہ کہ ہر نبی کے زمانے میں جو بھی ان کے متبعین تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، ان کا اسلام، ان کا دین اسلام جو قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس نے دیگر تمام دینوں کو منسوخ کیا وہ مراد ہے، وہی قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ أُوتُوا الْكِتَاب کون مراد ہے؟ الَّذِينَ کا مصداق الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي الدِّينِ بِأَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَّرَ بَعْضٌ، ٹھیک ہے۔ اختلاف، صورت اختلاف، مصداق تو یہود و نصارہ، صورت اختلاف کیا ہوا کہ بعض نے توحید کو اختیار کیا اور بعض نے کفر کو اختیار کیا۔ اصل میں یہ آیت جو ہے مختلف الذین اوتوا الکتاب، ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کی ہاں قابل قبول دین اسلام ہی ہے۔ تو وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دین ہے وہ سارا کا سارا اسلام ہی ہے۔ تو پھر یہ یہود و نصارہ نے جو اختلاف کیا وہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اختلاف کیا وہ آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے کیا، ٹھیک ہے۔ الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد ان کے پاس علم بھی آیا تھا بالتوحید، توحید کا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، کیوں؟ بغیم، سرکشی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، من الکافرین، کافروں کے ساتھ بینہم آپس میں۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ای المجازات لہ، یعنی اس کا بدلہ دیں گے بہت جلد۔ آگے چلیے، فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو، حاجو کا پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے، فقل تو کہہ دو اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، ومن اتبعن، اور میرے اتباع کرنے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی پھیر لیا ہے اپنا رخ جنہوں نے میری اتباع کی ہے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فإنما علیک البلاغ، تو تمہارے ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ جی اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دلائل آنے کے بعد، براہین آنے کے بعد، اسلام کی حقانیت ثابت ہونے کے بعد بھی یہ اہل کتاب آپ سے
جھگڑا کریں تو آپ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور میرے اتباع کرنے والے جو ہیں اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو تم اگر آتے ہو تو آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ، کہ نہیں آتے ہو تو ہمارے ذمہ صرف تبلیغ پہنچانا ہے۔ اور حقیقت میں سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ کار رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں اور میرے اتباع سے بری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ ان کو، یعنی ان امی لوگوں کو اور اہل کتاب کہہ دیجئے کہ تم ہماری طرف سے اسلام میں داخل ہوتے ہو اگر صحیح ہے تو ہمارے ذمہ تو صرف تمہیں تبلیغ پہنچانا ہے۔ مختلف جی فن حاجو کا خاصما کل کفار یا محمد فی دین، اب بھی اگر یہ جھگڑا کرے آپ کے ساتھ یہ کفار دین کے معاملے میں، دین اللہ علیہ السلام، جو کہ ان دین عند اللہ علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں اگر یہ اب بھی آپ سے لڑے فقل لہم کے بیان، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، انقدت لہ، میں نے پھیر لیا ہے اس کے لیے اپنا چہرہ، میں انقیاد کر لیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، انا ومن اتبعن، میں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری اتباع کی۔ یہ انا اس لیے محذوف نکالا تاکہ یہ من اتبعن کا عطف اسلمت کی تو انا ضمیر کے اوپر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی مضمر ضمیر پر عطف کریں گے تو اس کو ظاہر کرنا پھر ضروری ہے۔ ومن اتبعن، اور جنہوں نے اتباع کیا، وخص وجہ بالذکر لشرفہ فغیرہ اولا، یہ اپنے متبعین کو الگ سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان کی شرافت تھی بہت زیادہ، فغیرہ تو اس کے علاوہ جو اتباع کرنے والے ہیں، اولا وہ تو ظاہر ہے بطریق اولا ہوں گے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب سے کہہ دیجیے، اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ الیہود والنصارى، یہود و نصارى مراد، والامیین، اور ان امی لوگوں سے، ان سے کون مراد ہے؟ مشرکین عرب کے مشرکین، ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اسلمتم ای اسلموا، کیا تم اسلام لائے؟ اشارہ ہے کہ یہاں پر سوال جو ہے استفہام انکاری ہے، جس کا مقصد ہے کہ بھائی اسلام لے آؤ، فإن اسلموا، اگر وہ اسلام لے آئے، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے، من الضلال گمراہی سے، ٹھیک ہے۔ وإن تولوا عن الاسلام، اگر اسلام سے پھر جائے، فإنما عليك البلاغ، تو آپ کے ذمہ صرف تبلیغ للرسالۃ، اپنی رسالت کی دعوت کی طرف صرف تبلیغ کرنا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد ویجازیہم بأعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ۔ وهذا قبل الامر بالقتال، جی صاحب جلالین نزول کا وقت کی تعین کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آیت دراصل قتال کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، جس میں صرف اگر تم داخل ہو جاؤ تو صحیح ہے، نہیں تو ہمارے ذمہ تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ تو بعد میں قتال کا حکم جب ہوا تو پھر حکم دوسرا ہوا کہ نہیں، اگر یہ نہیں مانے تو اب قتال کر لو۔ جی آگے دیکھیے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، الناس فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جی ان آیات میں اہل کتاب کی کرتوت بیان ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ جو آیات گزری ہے اس میں اہل کتاب کے عنوان سے یہود و نصارہ دونوں کو خطاب تھا، اب یہاں پر اس کی کرتوت بیان ہوئے ہیں۔ کیا کرتوت تھے ان کے؟ کہ انبیاء اور ان کے جو امتی ہوتے تھے، ان کے متبعین ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، یہ ان کا شیوا تھا۔ اور روح المعانی میں جو ہے نا ایک روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اور 100 بزرگ جب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے نا تو ان کا کام بھی تمام کر دیا، یعنی ان کو بھی پھر قتل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب کس کے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، ایسے شخص کو قتل کیا ہو جس نے اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے منع کیا اور پھر اس کو قتل کیا گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، وفی قراءۃ یقاتلون، بیان قراءت، ٹھیک ہے، النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط بالعدل، جی وہ جو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کے سوا دوسرے لوگ من الناس وہم الیہود، یہ کون تھے؟ یہود مراد ہے اس سے، الذین یکفرون سے۔ رویہ روایت میں آتا ہے کہ انہم قتلوا 43 نبیا، انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا،
ایک ہی دن میں. فنہاہم 170 170 لوگوں نے من عبادہم بندوں میں سے آمنوا میں سے بن اسرائیل کی جو ہے نا 170 لوگوں نے ان کو منع کیا. فقتلوہم تو انہوں نے ان کو بھی قتل کیا. فی یومہم اسی دن. فبشرہم اعلمہم بتا دیجئے ان کو بھی عذاب علیم دردناک عذاب مؤلم ایسا عذاب جس کو بھی درد دیا جائے. وذکر البشارۃ تحکم بہ اور وذکر البشارۃ تحکم بہ. یہ چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ بھائی عذاب کی خوشخبری کیسے ہوتی ہے؟ عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو بھائی بشارت کی خوشخبری ان کو تحکم ان کی تضحیق کے لیے ان کو اور نیچے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کی. ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو. ٹھیک ہے. ودخلت الفاء فی خبر ان کی خبر پر فا داخل ہے. فبشرہم. ٹھیک ہے. تو یہ سوال کا جواب ہے کہ بھائی ان کی خبر پر کبھی فا داخل نہیں ہوتا ہے, وہ تو جزا میں آتا ہے. جواب دے رہے ہیں کہ یہ شبہ اسم حال موصول بشرط کہ یہاں پر اس کا اسم موصول بشرط کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں شرط جزا کا معنی پیدا ہو رہا ہے الذین یکفرون بآیات اللہ فبشرہم بعذاب علیم میں, اس لیے اس کی ان کی خبر پر فا داخل کر دیا. اولئک الذین حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا فی دنیا میں والآخرۃ وآخرت میں, وما لہم ناصرین, نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. جو اولئک الذین حبطت بطلت باطل کر دی اعمالہم ما عملوا من خیر کصدقۃ وصلۃ رحم, جو بھی عمل کرتے تھے یہ نیک کام, برا تو ویسے ہی ختم ہوگا. نیک عمل جو کرتے تھے جیسے کہ صدقہ کرنا, صلہ رحمی کرنا, کفار کرتے رہتے ہیں یہ, تو اللہ تعالیٰ غرض کر دیں گے, ختم کر دیں گے فی دنیا میں والآخرت میں. فلا اعتداد بها لعدم شرطها, ان کو شمار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی ہے اس میں. اور شرط کیا ہے کہ اسلام لانا ضروری ہے. یہ اعمال کرنے کے لیے, نیک اعمال کرنے کے لیے اسلام لانا ضروری ہے. وما لہم ناصرین, اور نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا مانعین لہم من العذاب, جو ان کو عذاب سے روک سکے. یہ جس طرح یہ تھا آج کا سبق. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس سبق میں اسلام کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.